تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالی شاہ نے ہر دور اور زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ مبارک اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا، یعنی جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔
تو امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، تو جتنی جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ جل شانہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور اللہ رب محنت کرنے والوں کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے اور محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو نبی والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، تو یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں پر راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت و کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی، یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں
اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شان اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولے، اتنا سنے کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایک ہے زبان اللہ کی بڑائی کے بول بولے، اور ایک ہے دل اللہ کی بڑائی دل بول اٹھے کہ اللہ بڑے ہیں، سوری مخلوق چھوٹی ہے، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو واضح اس بات کی دعوت دی جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کسی کے پابند نہیں ہے، اور جو کچھ بنا ہوا ہے یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ رب العزت کے حکم، اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ درخت کے پتے یہ اللہ پاک کے علم میں ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں، ریت کے کتنے ذرے ہیں، اللہ کے علم میں، اور درخت کا کوئی پتا ان کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ ایک انسانوں کے مشاہدے تجربے، تو انسانوں کی نظر یہ بتاتی ہے کہ بس یہ ہوا چلتی ہے اور سوکھے ہوئے پتے گرتے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، اس کا حکم، اس کا ارادہ کام کر رہے ہیں۔ درخت کے پتے اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، حکم آئے گا تو گریں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کیا چیز لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں کیوں نہیں پھونک دیتے؟ کس کے حکم کا انتظار ہے؟ تو مالک کا حکم آئے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ ہزاروں لاکھوں سال کھڑے رہے، جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ یہ کلمہ
کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ۔ بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان۔ ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنے ہوئے میں گم ہو گئے، اور ایک ہے بنے ہوئے کو دیکھا اور بنانے والے میں گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق اللہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، وہ اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے۔ چاند کو دیکھا اور چاند کے بنانے والے میں گم ہو گئے کہ وہ ذات کیسی کریم ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے، اور چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں جو تاثیر ہے، جو اس کی خاصیت ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ اللہ نے چاند کی چاندنی میں رکھا ہے۔ تو چاند کو دیکھا اور چاند کے بنانے والے کو پہچانا۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک ہے انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، غیب کی خبر جو بتا رہی ہے، غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ نظر بتا رہی ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے۔ جتنے انسان دیکھیں گے ان کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ زمیندار زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور زمین سے غلہ نکلتا ہے۔ یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، اللہ جل شان میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ کھیتی اللہ اگاتے ہیں۔ زمین و آسمان کے ذرے ذرے یہ اللہ کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ ایک ہے انسانوں کے مشاہدے تجربے، اور ایک ہے غیب کی خبریں۔ تو غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، کسی خبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ خبر کو دیکھا تو نظر بتا رہی ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا دوزخ کے گلوں میں سے گلا ہے۔ تو جنت کے باغوں کا باغ یہ انسانوں کی نظر بتائے گی یا غیب کی خبر بتائے گی؟ غیب کی خبر بتائے گی۔ تو اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا کہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر
یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بات کو، اللہ رب العزت کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. ایمان بالغیب. تو جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے. جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے کہ اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ کی پہچان مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے. غیب کی خبروں پر یقین صحیح یقین ہے. انسانوں کا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے، تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا. ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا. یہ نظر آتا ہے، مشاہدہ تجربہ ہے کہ ماں باپ نے ہمیں کھلایا. تو کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں بھائی؟ ماں باپ نے کھلائے، اللہ نے کھلایا. کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا. ماں باپ کو تو اجر و ثواب دینے کے لیے اللہ پاک ذریعہ بنا لیتے ہیں. ماں باپ بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر و ثواب دیتے ہیں. وہ اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر و ثواب دیتے ہیں. لیکن کھلانے والا کون ہے اور پلانے والا کون ہے اور پہنانے والا کون ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور جس کو میں کھلاؤں لہذا مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تم سب کے سب ننگے ہو اور جس کو میں پہناؤں لہذا مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. تو کھلانے پلانے والا کون ہے اور پہنانے والا کون ہے؟ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان. وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھائیں گے. یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، چھوٹے بڑے سارے نقشے یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت سے بنے ہوئے ہیں. تو جس ذات نے اپنی قدرت سے بنایا ہے وہ کیسی قدرت والے ہیں. حق تعالی شانو جب چاہیں گے تو یہ بنا ہوا اس کے ذرے ذرے کو ختم کر کے دکھائیں گے. تو ایسی قدرت والے آج تو اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کل کیا کیا اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے. فرمایا کہ جب مالک کا حکم آ جائے گا تو یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے چھوٹے بڑے نقشے یہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یہ جس کے حکم سے بنے تھے اس کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی. اللہ ایسی قدرت والے ہیں، ایسی قدرت والے ہیں. یہ جب سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ
اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی سب ختم. آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی. تو 4 کون کون سے باقی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. باقی سب ختم. تو اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دو. تو ملک الموت ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے. کون کون سے فرشتے کی روح نکال دیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. اب یہ بھی ختم. اب ملک الموت اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی. تو اللہ رب کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تو بھی مر جا. تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم. تب کس کی ذات باقی ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات باقی ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے. تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے. ایسے قدرت والے ہیں. پھر مالک یوم الدین، پھر جو اللہ رب العزت کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. دنیا میں اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں تھوڑے تھوڑے انسان اللہ کی قدرت سے آ رہے ہیں. یہ بھی ان کی قدرت ہے. اور مالک یوم الدین، اس دن اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ یک بار سارے انسانوں کو یک بار اٹھایا جائے گا. یہ سب کے سب مٹی جاتے ہوئے اٹھیں گے اور پھر حشر کا میدان قائم ہوگا. مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. جن کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی جنت کی بہاروں میں رہیں گے، اور جن کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں رہیں گے. اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے، تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے. پھر وہاں اللہ رب العزت جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائیں گے. دیکھو تمہارے حصے کی جہنم بھی تھی. اب جو وہ جہنم کی لاکھیوں کو دیکھیں گے تو کس قدر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ کیسی کریم ذات ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا. اور جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ ہمارے خزانوں میں کمی نہیں تھی. تو جہنم والے جب اپنے حصے کی جنت کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا صدمہ اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے. مالک یوم الدین. پھر وہاں جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کیا جائے گا. تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنم والوں کو اس کا صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی. یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہیں غیب کی خبریں. اور جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی جب کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں. مالک یوم الدین. آج بھی اللہ اپنی قدرت سے نظام چلا رہے ہیں. اللہ کا غیبی نظام. کل اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے کیوں کیسی قدرت والے ہیں. تو یقین دل میں اتر جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اس کی دعوت دی جائے اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں کہ یا الہی نو کی زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دیں. ایمان کی جگہ دل ہے، زبان تو اظہار کی جگہ ہے.
زبان سے انسان وہ باتیں بھی کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، اور وہ بات بھی کہتے ہیں جو دل میں ہوتی ہے۔ دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ایمان، کیا کیا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اللہ پاک کہ میرے بندے یہ خالص ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے اور پھر میرے پاس آ جائیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے بڑے قدردان ہیں، لیکن ایک ہے زبان کے اوپر ایمان اور ایک ہے دل میں اترا ہوا ایمان۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سارے بھائی متوجہ نا حضرات، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب اور بامراد ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے خالص ایمان عطا فرما دیا۔ خالص ایمان یعنی جس کے دل میں یعنی شک کی ملاوٹ نہیں ہے، نفاق کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ایمان۔ ایک ایمان ہے کہ ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے اور شک بھی ہے۔ غیب کی خبر سنی تو غیب کی خبر سن کر یقین بھی ہے اور کچھ شک بھی ہے، ایسا ایمان بھی ہے اور ایسا ایمان بھی ہے کہ اس کے بعد ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے اس کے بعد۔ ایک خالص ایمان اللہ جل شانہ ہم سب کے اندر یہ طلب پیدا فرما دے، اس کی پیاس پیدا فرما دے کہ یا الہی ہم خالص ایمان کے طالب ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی ملاوٹ کو دور کر دے، شکوک و شبہات سے پاک صاف دل، قلب سلیم۔ اے اللہ تیرے خزانے بھرے ہوئے، تیرے خزانوں کے بغیر کچھ مل نہیں سکتا، یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ایسا صاف ستھرا دل کہ جس کے دل میں نہ نفاق کی ملاوٹ ہے اور نہ اس میں کچھ شک کی ملاوٹ ہے، ایسا ایمان۔ تو بندے اپنی طلب، اللہ روز اپنے بندوں کی طلب اور پیاس کو دیکھتے ہیں، کس چیز کے طالب ہے۔ ایمان والوں کے اللہ پاک بڑے قدردان، حق دکھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ دیکھ کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ جنت حق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی ہے، تو جب کبھی آپس میں ہم جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا جائے گا کہ جنت کو سنایا جائے گا؟ جنت کو سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ ایمان بالغیب۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں، تو جب کبھی جہنم کے تذکرے کریں گے تو جہنم کو دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی ہے، تو جب کبھی حشر کے میدان کے تذکرے کریں گے تو حشر کا میدان دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اس پر ایمان۔ کتنے واقعات ہیں، صحابہ کے ایمان کی کیا شان تھی، صحابہ کے ایمان کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اعتماد۔ ایک واقعہ ہے نا، آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا
کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس شخص نے کہا کہ آپ میرا قرض ادا کیجئے، جو آپ نے قرضہ لیا تھا وہ آپ مجھے واپس کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا قرض میں نے ادا کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نے میرا قرض ادا نہیں کیا، اور اگر آپ نے قرض ادا کیا تو کوئی گواہی پیش کرو، کوئی گواہی لاؤ۔ تو ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ادائیگی کے وقت میں موجود بھی نہیں تھے، جب قرضہ ادا کیا تھا تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تیرا قرض ادا کر دیا۔ چلو بھی گواہی مل گئی، بات تو ختم ہو گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ قرضے کی ادائیگی کے وقت میں تو تم ساتھ تھے نہیں، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی بات کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ نے ہمیں جو بات کہی ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے۔ ہم نے یعنی آپ نے جنت کے بارے میں بات کی، ہمارا یقین ہے کہ جنت ہے، ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ کی بات کے اوپر اعتماد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ایمان اتنا بڑھیا ایمان ہے کہ اب تیری گواہی 2 آدمیوں کے برابر تیری گواہی شمار ہوگی۔ اللہ کے رسول کے اوپر اعتماد۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایمان بالغیب، تو اس کی دعوت بھی دی جائے، رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگی جائیں کہ یا الہی ہمارے دلوں سے اپنے غیر کے یقین کی ظلمت کو مٹا دے، اور اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ وہ تو بندوں کی طلب اور پیاس کو دیکھیں اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ غیب کی خبریں بتا رہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو اعمال ہمارے لیے جو اعمال دے کر بھیجا ہے، ان اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں۔ ایک ہے مشاہدہ تجربہ۔ مشاہدہ تجربہ یہ بتائے گا کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی، اور چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی۔ یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین ہے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ نے بیکار نہیں بنائے، یہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے، امتحان کے لیے بنائے، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، صرف مادی اسباب جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ آپ ہمارے سونے چاندی کے انبار کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی کتنا ہے، آپ ہمارے عہدے تو دیکھیں، آپ ہماری سلطنت تو دیکھیں۔ اللہ جل شانہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں، اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے اور پورے ہونے کے لیے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعمال ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، اعمال پر کامیابی کا یقین دل میں اترا ہوا ہو۔ ایمان والوں کی کیا شان ہے،
جس کے دل میں اعمال سے کامیابی کا یقین ہے اس کی زندگی کا کیا نمونہ ہے، اور جس کے دل میں مادی اسباب سے کامیابی کا یقین ہے اس کی زندگی کا کیا نمونہ ہے۔ ایک صاحب اعمال کے یقین والے، اللہ کی شان امتحان آ گیا، یہ مادی اسباب اللہ امتحان کے طور پر دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ اعمال بھرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ تو ایک صاحب کو وزارت کی کرسی مل گئی، وہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ جی اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ مجھے وزارت میں اللہ کے احکام نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سکھا دیں۔ صرف وزارت کی کرسی پر تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ تو نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر ہے، تو آپ مجھے اس میں وزارت میں اللہ کے حکم نبی کا طریقہ سکھا دیں۔ علماء نے شفقت فرمائی اور انہیں وزارت کے مسائل سکھا دیے، اللہ کے احکام نبی کے طریقے سکھا دیے۔ وزیر صاحب نے وزارت کی کرسی میں بیٹھ کر اللہ کے احکامات نبی کے طریقے پر کام شروع کر دیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں تو ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ، کامیاب کریں گے۔ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ وہ تو نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے۔ پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ حق تعالی شان کامیابی دیتے ہوئے چھوٹی بڑی کرسی کو نہیں دیکھتے، وہ وزیر صاحب کے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وزیر کی تو مثال آ گئی، چاہے وزیر ہو یا جو بھی اللہ کے احکامات پہ چلیں گے اللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ ایک مزدور مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں اس کی مزدوری میں، یہ شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کے نہیں، جن کی مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ مادی اسباب استعمال نہ کریں، نہیں، مادی اسباب میں یعنی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہو، یقین اعمال پر ہو۔ سچے جو تاجر ہوں گے جن کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے تو ان کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بہت مبارک ہے وہ تاجر جن کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، بہت مبارک ہے وہ وزارت جس کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، بہت مبارک ہے وہ مزدوری کہ جس مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں، بہت مبارک ہے وہ نکاح کہ جس کے نکاح میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یقین کی بات ہے، مادی اسباب کے یقین والے یہ مادی اسباب کے پیچھے بھاگیں گے، اعمال کے یقین والے اعمال کے پیچھے بھاگیں گے، اعمال کا سرمایہ جمع کریں گے، دل کا یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، اس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ صرف دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں، اس پر زندگی نہیں بنائیں گے، ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ پانی پینے میں نبی کا عمل بھر لیں، کھانا کھانے میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہو، گھر میں داخل ہونے میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہو، گھر سے نکلیں، گھر سے نکلتے ہوئے سنت کے مطابق نکلیں، بہت مبارک ہے وہ گھر سے نکلنا جس میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ قدم قدم پر اعمال ہے، اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے۔ تو یقین کی بات ہے کہ
کہ یقین مادی اسباب سے کامیابی کا یقین ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین ہے؟ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے؟ جو وزیر صاحب وزارت میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر وزارت کر رہے تھے، تو یہ چھوٹا امتحان تھا، اس میں تو یہ کامیاب ہو گیا. اب بڑا امتحان آ گیا. اب بڑا امتحان کیا آ گیا کہ اب ان کے جو یہ چھوٹے وزیر ہیں، بڑے وزیر صاحب کا حکم یہ ہے کہ چھوڑو یہ اپنا دقیانوسی طریقہ، جیسے ہم چاہتے ہیں نا، تو جیسے ہم چاہتے ہیں نا ایسے وزارت میں کام کرو. اگر آپ نے وزارت پر رہنا ہے تو پھر ہمارے حکم مان کے چلو، چھوڑو یہ پرانا طریقہ. اب یہ امتحان آ گیا کہ اگر وہ بات مان لیں تو اعمال کو ضائع کریں اور کرسی کو گلے لگا لیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ کرسی کو ٹھوکر مار دیں اور نبی کے عمل کو گلے لگا لیں. تو جس وزیر نے اپنی وزارت میں اپنی وزارت کی کرسی کو ٹھوکر مار دی اور نبی کے عمل کو گلے لگا لیا کہ کرسی جاتی ہے تو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، تو جس وزیر نے اپنی وزارت کو قربان کر دیا تو اللہ اس کو ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی. تو غیب کے یقین والے سب کہیں گے کہ انہوں نے اعمال کو گلے لگایا ہے، کرسی کو ٹھوکر ماری ہے، اللہ اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے. غیب کی خبر والے یہ کہیں گے، اور مشاہدے تجربے کے یقین والے وہ اس کے دروازے پر جا کر افسوس کرنے کے لیے جائیں گے کہ بڑا افسوس ہوا آپ کی وزارت چلی گئی. کوئی حکمت بھی کوئی چیز ہے، تھوڑی سی اپنی آقا کی بات مان لیتے تو آپ کی وزارت کی کرسی بچ جاتی. جن کا یقین وزارت کی کرسی پر ہوگا نا، وہ افسوس کریں گے ان کی وزارت چلی گئی، بڑا افسوس ہوا. اور جو اعمال کے یقین والے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ رب العزت کا کرم ہے اس وزیر پر کہ اس نے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا. وزارت جاتی ہے تو جائے، آتی ہے تو آئے، اللہ کا حکم نہ چھوٹے اور نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. تو یہ مقابلہ آئے گا، یہ اللہ پاک سب سے زیادہ یہ امتحان لیں گے کہ مادی اسباب دے کر یہ ان کو دیکھیں گے کہ یہ اس میں اعمال بھرتے ہیں. بھرے ہوئے اعمال بہت مبارک ہے. تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے اس بات کی دعوت دی جائے. مادی اسباب کے یقین کو دل سے نکالنا ہے تو دعوت دینے میں جھجک نہ ہو، واضح طور پر یہ دعوت دیں کہ مال سے، مال والوں سے، ملک سے، ملک والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. سونے چاندی سے اور سونے چاندی والوں سے اور کارخانوں سے اور کارخانے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. ڈگری سے اور ڈگری والوں سے. اگر یقین یہ ہے کہ چھوٹی ڈگری تو چھوٹی کامیابی، بڑی ڈگری تو بڑی کامیابی، تو اس کا صاف علاج یہ ہے کہ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اس بات کی دعوت دی جائے کہ ڈگری سے اور ڈگری والوں سے اور عہدے سے اور عہدے والوں سے زندگی نہیں بنتی. زندگی اللہ بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال پر بناتے ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. تو اللہ جل شانہ کی ذات بڑی قریب ذات ہے. جب اس کے لیے محنت کی جائے گی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، تو مادی اسباب کا یقین حق تعالی شانہ ہمارے دلوں سے نکال کر نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کا یقین دلوں میں اتار دیں گے. تو جب یہ یقین دل میں اترا ہوا ہوگا تو فرمایا کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے نا، یہ ان کی غلام. جب یہ انسان اللہ کی ذات و صفات کو پہچان کر اس کے احکامات کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے غلام ہیں. یہ جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا تھا، انسان کو اللہ نے اپنی غلامی کے لیے بنایا ہے اور کائنات کو انسان کی غلامی کے لیے بنایا ہے. تو جب انسان اپنے مقصد پر آ جاتے ہیں، یہ ایک اللہ کے غلام بن جاتے ہیں
تو پھر اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ کائنات ان کی غلام، اور اللہ نہ کرے اگر یہ ایک کی غلامی اختیار نہیں کرتے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے احکامات کی غلامی یعنی نہیں اختیار کرتے، تو پھر اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ دنیا ہی میں اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ در در کے غلام، در در کے غلام، ایک کی غلامی کو چھوڑیں گے تو در در کے غلام، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اونٹ کے غلام، کہ میرا اونٹ نہ ہوتا تو میری زندگی کیسے گزرتی، یہ اونٹ کے غلام جو کہتے ہیں کہ میری تجارت نہ ہوتی تو میری زندگی تباہ ہو جاتی، وہ تو تجارت تھی تو میں بچ گیا، یہ تجارت کے غلام، اور جو کہتے ہیں کہ میری کھیتی نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے گزرتی، یہ کھیتی کے غلام، اور جو کہتے ہیں کہ میری بیوی نہ ہوتی تو میری زندگی کا کیا ہوتا، یعنی بیوی تھی تو میں بچ گیا، تو یہ بیوی کے غلام۔ تو ایک کی غلامی اچھی ہے، یہ در در کی غلامی اچھی ہے؟ تو جو ایک کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں نا، اللہ پاک در در کی غلامی سے ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے غلام ہے اور یہ کائنات کے آقا ہیں، ایک طرف اللہ کی غلامی ہے اور ایک طرف یہ کائنات کے آقا ہیں، یہ کائنات ان کی غلام۔ سورج کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، تو سورج کا فائدہ کس کو ہے جناب؟ سورج کا فائدہ کس کو ہے؟ انسانوں کو ہے، تو سورج کو انسان سے کیا فائدہ؟ سورج کو انسانوں سے کوئی فائدہ ہے؟ سورج کو انسانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سورج انسانوں کا غلام۔ یہ ہوائیں جس کے بغیر ہم ایک دو منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو ہواؤں کا فائدہ کس کو ہے؟ ہواؤں کا فائدہ انسانوں کو ہے، تو ہواؤں کو انسان سے کیا فائدہ ہے؟ ہواؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہواؤں کو انسان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہوا کس کی غلام؟ ہوا ان کی غلام، پانی ان کا غلام۔ یعنی اللہ پاک اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے یعنی اس کائنات کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جو کچھ یعنی اللہ کے احکامات پر چلنے میں ملے گا وہ وقتی جزوی عارضی ملے گا، یعنی آخرت کی بڑی کامیابیاں اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ کیسی کیسی کامیابیاں اللہ کے خزانوں سے ملیں گی؟ تو ایک کامیابی ملے گی، ایمان اور اعمال والوں پر اللہ پاک اتنے مہربان ہیں جی، اللہ کے کتنے وعدے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، اعمال والوں کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، بہت سارے وعدے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں یہ نیک اعمال کریں گے تو ان کو حیات طیبہ، ان کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں، آخرت کی کامیابی کا تو کہنا ہی کیا، دنیا میں اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کا ہے کوئی عورت ہو یا مرد ہو، ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ، ستھری زندگی ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان کو ایک ہی وعدہ نہیں، بہت سارے وعدے ہیں۔ ایمان والوں پر اللہ جل شانہ بہت مہربان ہے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں، ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والو تم میرے مددگار یعنی میرے دین کے مددگار بن جاؤ، اور میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدم جما دوں گا۔ حق تعالیٰ شانو کسی کے قدم کو جما دے تو ساری مخلوق مل کر اس کے قدم کو نہیں ہلا سکتے۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے کوئی ایک وعدہ ہے، کس قدر اللہ نے وعدے فرمائے، اور ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ جو ایمان والے اس دنیا میں جا چکے ان کے بھی قدردان، اور جو ایمان والے دنیا میں موجود ہیں ان کے بھی قدردان، اور جو قیامت تک کے ایمان والے ہیں، جو عالم عروہ سے عالم دنیا میں آنے والے ایمان والے ہیں ان کے بھی قدردان۔ ایمان والے یعنی ایمان والوں پر اللہ پاک بہت مہربان، ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ ایک روایت میں ہم سب کے لیے خوشخبری سنائی گئی، سارے بھائی متوجہ نا مزاد، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کتنی اللہ کی قدردانی ہے کہ یہ گرمی میں ہے،
یعنی مجاہدے میں ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں تو اللہ کے خزانوں سے اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدردانی ہے. پتہ نہیں کیا کیا کامیابیوں کے فیصلے ہو جائے. یہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہر دور کے ایمان والوں کے اللہ بڑے قدردان ہیں. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان، سارے بھائی متوجہ نہ بذات، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ فرشتے تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں. تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو صحابہ نے پھر عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ السلام کا ایمان پسندیدہ ایمان. پھر صحابہ نے انبیاء کے بارے میں عرض کیا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. تو جب صحابہ نے یہ ارشاد مبارک سنا کہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی، نبیوں کی بات بھی آ گئی، تو ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، تو پھر ممکن ہے کہ پھر ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا. تو نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ، جبکہ میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں. بنفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کی تربیت فرمائے تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے. آپ نے فرمایا میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں. اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں. یہ فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے، کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. تو اللہ جل شانہ کے ہاں ہر دور کے ایمان والوں کی قیمت ہے. لیکن بس اتنی بات ہے کہ ایمان کا بھی ایک ہی درجہ نہیں ہے. ایک ہے بھئی ایمان تو ہے لیکن ملاوٹی ہے، اور ایک ہے کہ خالص ایمان ہے. تو اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ تو اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ وہ خالص ایمان دینا چاہتے ہیں. تو خالص ایمان اللہ سے مانگیں گے جی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ میں خالص ایمان عطا فرما، شکوک و شبہات سے پاک صاف دل وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت تک کے آنے والوں کو عطا فرما. اس کے لیے محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ان کے لیے، یہ فرمایا آپ نے، خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے. یہ فرمایا آپ نے، خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے. اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. یعنی علماء فرماتے ہیں ساتھ سے مراد ساتھ نہیں ہے، یعنی بار بار خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. تو ایمان والوں کے اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں. تو وہ یہ ایمان ہمارے دلوں کی زینت بن جائے اور اللہ پاک ہمیں اونچے اعلیٰ پیمانے پر ایمان عطا فرما دے. اور صرف ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں ایمان عطا فرما دے، اور ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کی پوری کی پوری امت کے دلوں سے اللہ جل شانہ اپنے غیر کے یقین کو نکال کر اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما دے. دنیا میں پھیلی چیزوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکال کر حضور والے اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتار دیں.
اس کے لیے فرمایا یعنی اللہ رب العزت حق تعالی شان اس قدر مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا. یعنی حق تعالی شان یعنی ایسے اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے. وہ مبارک محنت کہ جس محنت کو اللہ پاک قبول فرما کر دلوں کی بیماریوں کو، دلوں کا روگ، غیر کے یقین کو دل سے نکال کر صحیح یقین دلوں میں عطا فرماتے ہیں، اور غیروں کے طریقے جسم سے نکال کر نبی کے طریقے اعمال عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبیوں والی محنت آپ کی پوری امت کو عطا فرمائی ہے. پوری امت کا کام ہے اور ہر امتی کا کام ہے. ہر امتی کا کام ہے، پوری کی پوری امت کا کام ہے. جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ. تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے. امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے، مشابہ بن جائے. تو جہاں بھی کبھی دین میں کمی آئے گی تو اللہ رب العزت کا غیبی نظام ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دین میں کمی آ گئی پھر اللہ پاک نے کسی نبی کو بھیج دیا، انہوں نے آ کر محنت کی. جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ کامیاب ہو گئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ ناکام ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا تو آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی امت میں منتقل کیا گیا ہے. ہر امتی کا کام ہے، پوری کی پوری امت کا کام ہے، پوری امت کا کام. کیا مرتبہ ہے اس امت کا، اور اس امت کی شان کس وجہ سے ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو اور ہم نے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے، اور تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تو اس امت کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ساری امتوں میں سے بہترین امت اس امت کو قرار دیا گیا. اس کے بہترین ہونے کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا یہ امت بہترین امت اس لیے ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت کو عطا فرمائی ہے. ہر امتی کو اللہ پاک نے حق تعالی شان نے ذمہ داری عطا فرمائی اور پوری کی پوری امت کو ذمہ داری عطا فرمائی. تو امت اگر اس مبارک محنت کو لے کر اٹھے گی، جب دعوت والی محنت وجود میں آئے گی اللہ کا دین وجود میں آئے گا، اور اللہ کا دین وجود میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی. تو اللہ رب العزت بڑے مہربان ہے. حق تعالی شان نے اس امت کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ ساری امتوں میں سے چنی ہوئی امت بہترین امت ہے. اس کو اللہ پاک نے دعوت والی محنت عطا فرمائی ہے. اس محنت کی کیا شان ہے. دنیا میں بہت ساری محنتیں ہیں، تو ایک ہی محنت نہیں ہے. کہیں تجارت کی محنت ہے، کہیں زمینداری کی محنت ہے، کہیں صدارت وزارت کی محنت ہے. لیکن یہ مبارک محنت، اس محنت کی کیا شان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ ایسی مبارک محنت یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. اور ہم نے تمہیں چن لیا، یعنی سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. تو خاص قسم کی محنت ہے جو خاص طریقے پر کی جاتی ہے. تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص کہ اللہ پاک نے سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی امت کو اللہ نے پسند کر لیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. محنت بھی خاص قسم کی محنت ہے. محنت کرنے والوں کی شان بھی بتائی گئی کہ اللہ پاک نے سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس امت کو اللہ نے چن لیا. تو خاص قسم کی محنت ہے، خاص طریقے سے کی جاتی ہے. محنت بھی مخصوص، محنت کرنے والے بھی مخصوص.
اور محنت کا میدان بھی مخصوص. دنیا میں کوئی بھی محنت کرنا چاہیں، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات، تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو محنت کا میدان منڈیاں اور بازار، منڈیوں بازار، اور دعوت والی محنت کرنا چاہیں تو دعوت والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے. یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین دلوں میں اتر جائے. یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، بے غرض ہو کر ایک ایک کے دروازے پہ جانا اور اللہ کے بندوں کو اللہ جل شانہ کی پہچان، وہ کیسی قدرت والا ہے، اس کے کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، کیا کیا اپنی قدرت دکھائے گا. ایک ایک کے دروازے پر جا کر یہ اللہ کی بڑائی کے بول بولتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتے. انبیاء علیہ السلام جب اللہ کا پیغام لے کر کسی کے دروازے پر جاتے تھے یہ بات واضح طور پر فرماتے تھے کہ ہم اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. تو اللہ سے اجر کی امید پر محنت کرتے ہیں. تو یہ محنت اللہ کو کتنی محبوب ہے، کس قدر اللہ پاک اس محنت کرنے والوں سے راضی ہو کر اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرماتے ہیں. تو پہلا درجہ محنت کا ہے. جس درجے کی محنت اس درجے کی کامیابی ملے گی. تو میں اگر محنت تھوڑی تھوڑی کریں گے تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا اور تھوڑی تھوڑی کامیابیاں مل جائیں گی. اور اگر ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی، ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی. تو ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ کہ بھائی سارے بھائی بتاؤ جی ہم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں دنیا آخرت میں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ پورا دین. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ. تو پوری کامیابی کے لیے پورا دین، اور پورے دین پر چلنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہدایت یا پوری ہدایت. جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. اگر ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی تھوڑا تھوڑا دین زندگی میں آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کامیابی مل جائیں گی. ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی، ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو کامیابی اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملے گی. تو آپ تعالیٰ شان و ایسی قدرت والے ہیں. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیوں بھائی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت. اگر محنت تھوڑی تھوڑی ہوگی تو تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی کامیابیاں مل جائیں گی. اور محنت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو اللہ جل شانہ ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر عطا فرمائیں گے. تو جب ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر عطا فرمائیں گے تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی. تو تھوڑی تھوڑی ہدایت چاہتے ہیں یا پوری ہدایت؟ تو پوری ہدایت کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت یا پوری محنت؟ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. پوری کامیابی کے لیے پورا دین، اور پورے دین پر چلنے کے لیے اونچے اعلیٰ پیمانے پر ہدایت کا نور. اور ہدایت کا نور مل جائے تو اللہ پاک نے اس محنت کو ذریعہ بنایا. جو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت انسانوں کو دلوں میں بسانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. ہدایت کی راہ نہیں، ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. حق تعالیٰ شانو اس محنت کرنے والوں پر اتنے مہربان ہیں جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا یا اپنی قرب و رضا یا جنت کی راہیں سجاتا ہے.
اور جوں جوں یہ مجاہدات میں ترقی کرتے اسی قدر ان کی معرفت کا نور بڑھ جاتا ہے اور وہ باتیں ان کو سوجنے لگتی ہیں کہ جن باتوں کا دوسروں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو پانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ محنت اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کتنے صاحب نصیب ہیں، ایک یہ ہے کہ بس اکیلے اپنے اعمال کرتے رہو، اور ایک یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت وہ جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے پر محنت کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری اور اس امت کا کام ہے۔ تو صحابہ کے مبارک دور میں یہ اس محنت کو کس قربانیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا اور کیسی مجاہدے کے ساتھ کیا جا رہا تھا، کیسی قربانیاں اللہ جل شانہ نے نمونہ بنایا صحابہ کے مبارک دور کو۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت ایسی قربانیوں کے ساتھ ہو رہی تھی کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو ہو جائے۔ نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے تو ایک کھجور کھا کر اللہ کے دین کا کام کیا، اور کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ صحابہ نے تو ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کی ہے۔ اور صحابہ کے مبارک دور میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ صحابہ کے مبارک دور میں دنیا کی محنتوں کو گھٹایا گیا تھا اور دین کی محنت کو بڑھایا گیا تھا۔ آج ہم سے بڑا ظلم ہوا کہ آج ہم نے دنیا کی محنتوں کو بڑھا لیا اور دین کی محنت کو گھٹا دیا۔ تو اللہ پاک ہمارے حوصلے بلند کر دے کہ ہمیں بھی اللہ پاک یہ حوصلہ عطا فرما دے کہ دنیا کی محنت کو گھٹا لے اور دین کی محنت کو بڑھا لے۔ تو جب دین کی محنت کو بڑھایا جائے گا تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے، ہدایت کو اتنا آسان کر دیں گے اور اس قدر عام ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کسی بت پرست کے پاس جا کر ہم اس کو توحید سمجھائیں اور ایک بت پرست کا بت بول اٹھے کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کہیں خواب کے ذریعے اور کہیں درخت کے ذریعے کتنے واقعات ہیں۔ اس وقت بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کرم کے دروازے کھولے اور صحابہ نے اپنی محنت اپنی قربانی چوٹیوں پر پہنچے تو اللہ پاک نے ہدایت کو آسان کر دیا اور عام اللہ پاک نے ہدایت کی ہوائیں چلا دی۔ تو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ آج ہم اپنی محنت کے اندر جب قربانیاں بڑھائیں گے اور اپنی دنیا کی محنتوں کو گھٹائیں گے اور دین کی محنت کو بڑھائیں گے، اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایسی بھی ہمت والے ہوں یہ ایک بار دنیا کی محنت کو گھٹا دیں اور ایک بار دین کی محنت کو بڑھا دیں، لیکن اگر کوئی اتنی ہمت نہ ہوتی ہو تو کم سے کم اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں، اتنا ہم سب کر سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا دنیا کی محنت کو تھوڑا گھٹا لیں اور تھوڑا دین کی محنت کو بڑھا لیں، اور اسی طرح یہ عمل مسلسل کرتے رہیں کہ تھوڑی دنیا کی محنت کو گھٹا دیا اور دین کی محنت کو بڑھا دیا۔ اللہ جل شانہ وہ دن دکھا دیں گے کہ دین کی محنت بڑھ جائے گی اور دنیا کی محنتیں تابع ہو جائیں گی۔ تو جب دین کی محنت کی تابع ہوں گی دنیا کی محنتیں، اللہ جل شانہ اپنے کرم کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے، کسی کے در کا سوالی بھکاری نہیں بنائیں گے۔ اللہ جل شانہ عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے کریم روزی ہے۔ وہ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، جو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ پاک ان کو پاکیزہ اور ستھری روزی عطا فرمائیں گے، جن کے لیے دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ ہوگی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے خزانوں سے اجر و انعام ملے گا۔ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کو امت پوری کرے گی تو اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ کہ اس امت کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، بہت سارے وعدے ہیں، بہت سارے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر
یہ وہی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، نہ ہی میں ان سے ناراض ہوں گا، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک تو خاتم الانبیاء کے بارے میں فرمایا داؤد علیہ السلام سے، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کی امت کو وہ فرائض عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور وہ چیزیں ان پر فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں کتنی بڑی کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس مبارک کام کے اندر جب قربانی کریں گے گھر کا آرام چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی کڑوی باتیں سننی پڑتی ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا جذبہ قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ یہ میرے حبیب کے وہ امتی جو میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں کھولتے ہیں۔ تو ایک ہے اس مبارک کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ تو ایک ہے اس میں بھی آدھی جان آدھا مال، اور ایک یہ ہے کہ بھی اللہ کا کلمہ بلند ہو، ساری جان سارا مال اللہ پر قربان ہو جائے، یعنی اللہ جل شانہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے۔ تو ایک ہے اس میں 3 چلے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے، اور جو پاس ہو وہ لے لیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے فرمایا کہ نقل یعنی جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ان کے ماشاءاللہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، ماشاءاللہ مقام پر بھی محنت کر رہے ہیں، بیرون سال